چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 64 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور سورۃ الرحمن کا 5th سبجیکٹ ہم نے شروع کر دیا تھا، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم زیادہ تر اس سائیڈ آف اسکالرز کی اوپینین کو پریفر کر رہے ہیں کہ جہاں آخری حصہ السابقون السابقون کے لیے ہوگا، ایلیٹ کلاس کے لیے ہوگا، السابقون میں بھی بہترین آگے بڑھنے والے، مسلمانوں میں وہ گروہ جو اصحاب الیمین سے آگے ہوگا، اس کے لیے یہ حصہ آیا ہے۔ آیت نمبر 64 میں آیا تھا مدہامتان، بہت تھک گرین دو باغات، اور مدہامتان پر ہم نے بات کی تھی کہ ایسا گرین باغ ہوگا، اتنا گرین فولیج ہوگا، ڈارک گرین پتوں سے کمپلیٹلی کور ہوگا۔ مدہامتان ایسے باغ کے لیے آتا ہے جس کے اندر گرینری اتنی تھک ہوتی ہے کہ لائٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، انٹچڈ گارڈن۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بحثیں کرتے ہیں کہ اگر ایسے باغات آج بھی موجود ہیں تو ایسے باغات کہاں موجود ہیں، اور جب تک ہم اپنی سر کی آنکھوں سے کوئی اس کا کلو نہیں دیکھ لیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی مائنڈ سیٹ قریش مکہ کا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، ہمیں کوئی ایسا فزیکل ایونٹ دکھائیے جو روٹین میں نہیں ہوتا۔ اور ہم نے شروع میں بات کی تھی جب ہم سورہ رحمان کو شروع کر رہے تھے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے پوری کائنات کی طرف تمام لوگوں کی توجہ کرا دی تھی کہ معجزات تو تمہارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک جنت کی بات ہے یا جہاں تک دوزخ کی بات ہے، جنت کے باغات ہوں یا جہنم کے گڑھے ہوں، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس کو فزیکل فارم میں بنایا ہے، اور جہنم اس وقت بھی دہک رہی ہے، جنت کے باغات اس وقت بھی موجود ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 65 میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی یقین کرو کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتوں کا، جنتوں کا ذکر بتایا ہے، وہ جنتیں آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر آج سائنس ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہم اس بات پر نہیں کہتے کہ پہلے پروف ملے گا ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے، تب ہم سائنس کی بات کو صحیح مانیں گے۔ آپ اور میں اس وقت یہ بات نہیں کہتے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہی کہہ دے کہ بی بی آپ کے جسم میں اس جگہ پر بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے، آپ کہتی ہیں نہیں لائیں پہلے الیکٹران مائکروسکوپ رکھیں میرا بلڈ کلچر اس کے اندر، اور میں خود پہلے دیکھوں گی بیکٹیریا کو اگر سمجھ آئے گا تو مانوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ آئے گا تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ وہاں پر بھی ہم بات مان لیتے ہیں، سائنس کی بات بھی ہم مان لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے شاید 20 مئی کی بات ہے، 20 مئی کی نیوز ہے جس میں BIPM نے، جو انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میجرز ہے، فرسٹ ٹائم ان لائف فرام لاسٹ 130 ایئرس، 130 سال سے جو کلو گرام تھا اس کا یونٹ چینج کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فزیکل میس باڈی سے کلو گرام کو گیج کرتے تھے، اب انہوں نے اس کو فزکس کے کانسٹنٹ پر لا کر چینج کر دیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کی ویلیو کو کانسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے باقی یونٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹ پر چلتے ہیں۔ اب 130 سال کے بعد جو کلو گرام ہوگا اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ اس کی بہت سی ریزنز ہے، اس لیے کہ جو فزیکل ماس انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے لیب میں کلو گرام کے لیے کہ یہ کلو گرام کا میس ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی میجرمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اگین دیر از اندر سائنس کہ وہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب ڈیسیژن یہ ہوا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے اندر کہ انہوں نے کلو گرام کو اب فزکس کانسٹنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور اب کلو گرام کو گیج کیا جائے گا پلانک کانسٹنٹ کے ساتھ۔
آپ کو اور مجھے اس سے کوئی نہیں فرق پڑنے والا. نہ مجھے اور آپ کو اس ماس کا پتا تھا جس سے کلو گرام کو اب تک ویٹ کیا جاتا تھا، جو کہ آپ انٹرنیشنل میوزیم آف یونٹ میں رکھا ہوا تھا. نہ مجھے اور آپ کو اب اس کے فزکس کانسٹنٹ کے انڈر آنے سے کوئی فرق پڑے گا. آپ 1 کلو سیب خریدتی تھیں، 1 کلو سیب اب بھی 1 کلو ہی رہے گا. دس از دا چینج ان دا سائنٹیفک ورلڈ. لیکن اب آپ جا کر پہلے جو ہیں سارے سائنٹسٹ سے کہیں گی پہلے مجھے دکھاؤ. جب تک میں اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی کیا تبدیلی آئی ہے، میں مانوں گی نہیں. سائنس کی بات کو تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، سائنس کی بات پر ہم فوراً کنوکشن کے ساتھ بات ماننے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات بتائی جاتی ہے، جب احادیث کے بات کو منشن کیا جاتا ہے، جب ایمان کے ساتھ ایمان بالغیب کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، جب اللہ کی بنائی جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، جب برزخ کا کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، تو بڑے بڑے مسلمان کہتے ہیں لاؤ دلیل. کیا دلیل ہے کہ برزخ میں قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا؟ یہ ہمارا حال ہے کہ ہماری دلوں کے اندر، دل کی دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے مقام پر موجود ہیں. اس اچھے مقام پر نہ اسلام موجود ہے، نہ اللہ موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آج ناسا ڈکلیئر کر دے کہ ایک پلانٹ ایسا ہے جو فل آف گارڈنز ہے، سچ بتائیں مان لیں گے؟ کہیں گے، آپ کہیں گے ہاں ظاہری بات ہے، ان کے پاس ٹیلیسکوپس ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں. obviously کہہ رہے ہیں تو ہوگا. اللہ کہے اور انسان شک کرنا شروع کر دے، اس اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. ناسا کہے کہ ایک پلانٹ ایسا ڈسکور ہوا ہے جس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ناسا کہے گا تو مان لیں گے. اللہ کہتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے، اور اتنا یقین نہیں آتا کہ وہ یقین جو ہمیں آج عمل کی طرف دوڑا دے. جبکہ اللہ کے لیے قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا؟ تو یہ ایمان کی طاقت ہے جو اللہ کے کلام سے انشاءاللہ گیدر کرنی ہے. اللہ جو کہے گا اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. اور اللہ نے جو جنتیں بتائی ہیں، ہمارا پورا بلیف ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. ہمارا کام ہے ہم ان نیک بندوں کے راستوں پر چلنا شروع کر دیں. آیت نمبر 66، فیہما عینان نضاختان، فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے. اور نضاختان بتا رہا ہے انٹینس چشمے ہوں گے، انٹینس واٹر فالز ہوں گی، اوور فلوئنگ واٹر فالز ہوں گی. آپ دیکھیں پیچھے آیا تھا فیہما عینانی تجریان. تجریان میں سمپل فلو ہے، ایک آرام سے ایک جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے، کوئی نہر بہ رہی ہے، کوئی واٹر فال گر رہی ہے، کوئی اس کے اندر گشنگ فیلنگز نہیں آ رہی. لیکن اس باغات میں، ان 2 باغات میں جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نضاختان، اس میں انٹینس فلو کرنے والی واٹر فالز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ کیسی واٹر فالز ہیں. ایسی واٹر فال ہیں کہ جس کی وجہ سے ایئر میں مسٹ ہے. جیسے واٹر شاور نہیں ہوتا جو اڑنا شروع ہو جاتا ہے، نیاگرا فال آپ کے ذہن میں فوراً آتی ہے. اللہ نے اپنی ہائیسٹ بنائی ہوئی جنت کی تصویر یہ دی ہے، اور یہ ہائیسٹ کی بھی ہائیسٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کو تو ڈسکرائب ہی نہیں کیا گیا. جنت الفردوس کیسی ہے؟ قرآن میں جتنا بھی کانٹینٹ آپ کو ملتا ہے اباؤٹ جنات، وہ سب کی سب سابقون الاولون کے لیے آتا ہے. اب وہ جنت الفردوس کا پارٹ ہے یا اس کا بھی ایک چھوٹا سا گلمس ہے، واللہ عالم. جنت الفردوس کا ٹاپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزروڈ ہے. اور جنت الفردوس کا جو ٹاپ ہے، اس کی جو چھت ہے، وہ اللہ کا عرش ہے. یہ سب وہ معاملات ہیں جس پر آپ کو اور مجھے صرف اور صرف بلیف کرنا ہوتا ہے. جتنی بات بتا دی جائے اتنی بات سننی ہوتی ہے. فردر اس کے اوپر سوال جواب نہیں کیے جاتے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر بحثوں میں وقت نہیں لگایا جاتا. اگر فکر کرنی ہے تو ان اعمال کی ڈسکشن ضرور کریں جو اعمال ہمیں ان جنتوں کا اہل بنا سکتے ہیں، جو اعمال ہمیں ان راستوں پر چلا سکتے ہیں جو ہمیں جنت کے لیے ایلیجیبل بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہائی کلاس جنتوں کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ اس میں چشمے ہیں، اس میں واٹر فالز ہیں جو ابلتے ہوئے فواروں کی طرح ہیں. اتنی تیزی سے پانی گرتا ہے کہ آس پاس واٹر اسپرے جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے نیاگرا فال سے زیادہ جو سب سے بیسٹ آپ کو واٹر فال ملتی ہے وہ زمبابوے کی ہے، وکٹوریا فال، جو کیپ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے اگر آپ جائیں تو آپ کو ایریل ویو میں بھی نظر آتی ہے.
وکٹوریا فال اگر آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لیں تو ہیوج ہے وکٹوریا فال. اور اگر آپ کیپ ٹاؤن سے ٹریول کرتے ہوئے اوپر ایریل ویو سے جاتے ہیں تو آپ کو امیزنگ ویو اس پوری واٹر فال کا ملتا ہے، جس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کمپلیٹ واٹر شاور جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنا دی کہ جس دنیا کے نظارے ہماری آنکھوں کو امیز کر دیتے ہیں، جب اللہ نے اس دنیا میں آبشاریں اور واٹر فالز ایسے بنا دیے کہ جن کے ذریعے آپ اور میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور یہ ہماری ویکیشنز کا سامان بنتا ہے. جب اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں ایسی بنا دی کہ جو ہمارے غم کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. آپ 4-5 دن کے لیے بھی کیوں ویکیشنز پر جانا چاہتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ. 1 ہفتے کے لیے بھی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ 10 دن کے لیے بھی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں ریلیکس ہو کے واپس آؤں گی. اس لیے کہ جب انسان ویکیشنز پر جاتا ہے سم ہاؤ کمپلیٹلی نہیں تو پارشلی بہرحال اپنے پیچھے کی کچھ مشکلات کو، اپنے پیچھے کے کرائسس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے. جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کا یہ حال ہے تو وہ جنت جس کے لیے اللہ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اٹھانے کے بعد بھی جب اللہ کا بندہ وہاں پہنچے گا اللہ کی رحمت سے تو اس کو پھر بھی غم چھوئے گا، وہ پھر بھی غم زدہ ہوگا، وہ پھر بھی دنیا کو یاد کرے گا. بعض تعلیمات کے ایسنس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا غم تو بھول جائیں گے، ہاں لیکن دنیا یاد آئے گی. کس طرح سے یاد آئے گی؟ تمام لوگ آپس میں جنت میں بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے اور اس طرح سے ڈسکشن کریں گے جس کا ایسنس آتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں چند دن قربانی دے دی، ہم نے دنیا کی زندگی کا وقت اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا. اور اگر جنت والے دنیا کی زندگی کو یاد بھی کریں گے تو اس طرح سے یاد کریں گے کہ کہیں گے کہ اچھا ہوتا کہ ہم نے جو وقت ضائع کیا ہم اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تاکہ ہماری جنتوں کا سائز اور کوالٹی اور زیادہ بڑھ جاتا. تو یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کے ڈسکرپشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے ایسا سامان تیار کیا ہے جہاں پر یہاں کی قربانیاں دینے کے باوجود، یہاں کی تھکن کے باوجود، یہاں کی آزمائشوں کے باوجود سارا غم، ساری تھکن انشاءاللہ دور ہو جانے والی ہے. یہاں تھوڑی سی مشکل اٹھا لینا مہنگا سودا نہیں ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر آگے بڑھانا ہے. جو اللہ نے جن لوگوں کو الحمدللہ 20 دن توفیق دی اور وہ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھے، یہ معمولی توفیق نہیں سمجھے گا، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی. اللہ اپنے بندوں سے اپنا کام لیتا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے تب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنے آنے والی زندگی میں ایکسپوننشل ریٹ سے اس علم کی کیفیت کو بڑھائیں. جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر ایکسپوننشل ریٹ سے عمل کو بہتر کریں. ایکسپوننشل ریٹ کیا ہوتا ہے؟ 4+4 تو 8 ہو گیا، 4 ملٹیپلائی بائی 4 16 ہوتا ہے. دس از ایکسپوننشل ریٹ. ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ آپ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ ضرور کریں گے. اور جتنی نیکی کا ارادہ جس کے دل میں آ رہا ہے، یہ حقیقت ہے جب آپ کورسز اٹینڈ کرتے ہیں، جب آپ رمضان میں 15-20 دن 30 دن لگاتے ہیں تو دل میں نیکی کا جذبہ بہت آتا ہے، ذہن میں ارادے بہت بنتے ہیں، دل میں تمنا ضرور پیدا ہوتی ہے، خود بخود انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ مبارک فیلنگز ہیں، اور یاد رکھیں یہ فیلنگز ہمیشہ نہیں رہیں گی. عید کے چاند نظر آنے کی دیر ہوگی، یہ فیلنگز جو ہیں وہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہی اڑ جائیں گی کہیں پہ. جیسے رمضان ایک دم سے مہمان چلا جاتا ہے نا، ایسے ہی رمضان کے ساتھ یہ جو نیکی کرنے کے ارادے ہوتے ہیں اگر فوراً ان کو عمل میں نہ لایا جائے یہ بھی ہاتھ سے سلپ کر جاتے ہیں. آپ مٹھی میں ریت پکڑ لیں اور مٹھی دبا کر بند کر لیں، پھر بھی کیا ریت کے ذرے باہر نہیں نکل جاتے؟ اسی طرح سے نیکی کے ارادے بھی چھوٹنے لگ جاتے ہیں اگر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہ بنے. تو جس دل کے اندر جو تمنا نیکی کرنے کی آ رہی ہے پلیز ڈیلے مت کیجیے گا، اللہ کا نام لے کر کر جائیں. اگر ابراہیم علیہ السلام آگ کے کنارے پر کھڑے ہو کر سوچتے رہتے جاؤں یا نہ جاؤں، اور جانا کیا تھا، کیسے ڈالا تھا ان کو معلوم ہے؟ درخت کے تنے سے باندھ کر، جس طرح سے وہ کیٹاپول پھینکتے اس طرح سے ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ کے اندر، کیونکہ وہ آگ اتنی دور تھی، اتنا بڑا بون فائر بنا ہوا تھا ہیوج کمرے کے سائز کا کہ اس کے قریب جا کر کوئی ان کو دھکا نہیں دے سکتا تھا. تو کسی اونچی جگہ سے ان کو کیٹاپول کی طرح درخت کے تنے سے باندھ کر بال کی طرح پھینکا گیا تھا.
وہ چاہتے تو کہہ دیتے ٹھیک ہے میں تم سب کی بات مانتا ہوں، مجھے اس آگ میں نہ ڈالو. کوئی نہیں سوچا انہوں نے، نو ifs نو بٹس. جب کہہ دیا ایک دفعہ اللہ ایک ہے، جب مان لیا توحید ہے، جب مان لیا کہ مجھے سپریم اتھارٹی اللہ کو ماننا ہے، جب مان لیا کہ میرا نفس ایک طرف ہوگا اور میری شریعت کے تقاضے ایک طرف ہوں گے، تو پھر ڈیلی ڈیلی کیا کرنا ہے؟ پھر کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرنا؟ پھر کیا کہنا کہ اچھا ابھی یہ کر لیتی ہوں اور کل یہ کر لیتی ہوں؟ میں نہیں آپ سے کہہ رہی کہ آپ اوور نائٹ ولی اللہ بن جائیں، بٹ اٹس کمپلیٹلی یور کمیونیکیشن ود یور رب، اٹس کمپلیٹلی یور ریلیشن شپ ود یور رب. اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ میرے دل میں جو نیکی کا جذبہ آ رہا ہے مجھے اپنی نیکی کو پرائرٹائز کرنا سکھائیں. دیکھیں نیکیوں کو پرائرٹائز کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جو انسان نیکیوں کو پرائرٹائز کرنا سیکھ لیتا ہے اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر ہوتی ہے. بعض اوقات گروتھ سٹنٹڈ بھی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا مانگے اللہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی میری گروتھ جو ہے وہ اسموتھ ہو، اور انہی گراؤنڈز پر ہو جس پر ہیلدی گروتھ ہوتی ہے، چاہے فزیکل گروتھ ہو یا چاہے اسپرچل گروتھ ہو. آیت نمبر 67 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اٹس اے سپر فٹ آیت رائٹ ناؤ. اللہ نے تم کو قرآن کی نعمت دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کے ساتھ ساتھ جن جنات نے بھی یہ قرآن سنا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بالکل سنا ہے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جن جو شر پہنچانے والا ہو ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی نیک جن ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا ہے اور سمجھتا ہے الحمدللہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. تو واضح کر دیا گیا کہ جو قرآن کی نعمت کان پر پڑی ہے اس کو نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو. دیکھیں دس از اے ہیومن فیکٹ. سائنس کہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل ایسی دی ہے، سائنس تو اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرتی، وہ کہتے ہیں کہ نیچر نے انسان کو ایسی انٹلیکٹ دی ہے. اللہ کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی ایسا یہ کریشن ہے کہ جس کو اگر کسی اسکول کالج کسی انسٹیٹیوشن میں نہ بھی ڈالا جائے تو یہ بولنا سیکھ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کو سن کے. یہ کھانا سیکھ جاتا ہے کہ پاؤں سے نہیں کھائے گا، ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا. یہ کپڑا پہننا سیکھ ہی جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے پہن کر چڑھا ہی لے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی عقل سے گیج کر جاتا ہے. چلنا کوئی نہ بھی سکھائے تو انسان چلنا شروع کر ہی دے گا. کوئی نہ بھی سکھائے تو انسان کسی خوف کی وجہ سے دوڑنا شروع کر ہی دیتا ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان بہرحال سیکھ جاتے ہیں. لیکن جو انسان یہ فزیکل نیڈز ہیں، جو انسان کی اسپرچل نیڈز ہیں وہ انسان اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا. جس کو یہ سمجھ آ جائے گا وہ فیمنزم کی بحثیں ختم کر دے گا، وہ اپنے آپ اپنے اندر سے شک اور شبہات کو دور کر دے گا. جس کو یہ ایک جملہ سمجھ آ گیا آپ اپنی فزیکل نیڈز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے. آپ اپنی اسپرچل نیڈز کے لیے وہی کے محتاج ہیں، اس لیے کہ اسپرچل نیڈ آپ کی جو ہے وہ آسمانوں سے کنیکٹڈ ہے. روح آسمان سے آئی ہے بالکل جیسے وہی آسمان سے آتی ہے. ہمیں اپنی اسپرچل نیڈ کے لیے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. جب انسانوں نے اپنی اسپرچل نیڈز کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کیا تو ہمارے سامنے پھر وہ شکلیں دین کی آئیں کہ چاہے وہ راہبانیت ہو، چاہے وہ ریبائز کا اپنے ساتھ صرف اپنی کتاب کو ایسوسیٹ کرنا ہو کہ صرف ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں، عوام کتاب نہیں پڑھ سکتی. بنی اسرائیلیوں کے جتنے اسکالرز تھے وہ عوام کو کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے. جتنا کرسچینٹی کے اندر جتنا بھی یہ کانسیپٹ آیا ہے پریسٹ کا اور ننس کا، اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نیچرل ڈیزائر سے روکا ہے، یہ سب اسپرچویلٹی کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنے کا نقصان ہے. جتنا مسلمانوں میں دین سے ریلیٹڈ اسپرچل سائڈ پر ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی آئی ہے، یہ اپنے آپ کو وہی سے کاٹ کے اپنی عقل کے ذریعے ریلیجن سے اس چیز کو اٹیچ کیا گیا ہے. جبھی انسان نے ٹھوکر کھائی ہے.